مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں مجلسی رکن اسمبلی ملک پیٹ حلقہ احمد بن عبداللہ بلالہ کی نگرانی میں ملک پیٹ حلقے کے چھاؤنی ڈویژن میں واقع میریڈین فنکشن ہال میں میگا جاب میلے کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر ایم سلام شاہد، سید مناج الدین، محمد شفیع، ایس ایم ابرار اور دیگر کمپنیز کے HR و مینیجرز بھی موجود تھے۔ اس دوران انٹرویو کے لیے آنے والے افراد سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے آدھار کارڈ کے ساتھ اپنے ایجوکیشن سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کی خصوصی توجہ کے ساتھ یہاں پر جاب میلہ منعقد کیا گیا ہے، جس کا مین موٹیو یہ ہے کہ آج کے دور میں جو کورونا کے جب سے جو انمپلائمنٹ زیادہ ہو چکا ہے ہمارے یوتھ میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، جو جابس کی کمیاں ہیں اس کو کیسے فلفل کیا جائے۔ تو پرائیویٹ 31 کمپنیز کو پہلے کانٹیکٹ کیا گیا تھا، جس میں قریب 2700 ویکنسیز تھے۔ اس کے بعد اور 4 کمپنیز ایڈ ہوئے، تو ٹوٹل 3000 ویکنسیز ہیں یہاں پر۔ تو آج کا یہ جو جاب میلہ لگایا گیا ہے، خاص کر نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے لگایا گیا ہے، تو یہ جاب میلہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر انٹرویوز دلا کر آن سپاٹ سلیکشن بھی ہے یہاں پر، جو بھی ہے 7th پاس سے لے کے PG تک کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے۔ اپنے ڈاکیومنٹس کے زیروکس کے ساتھ یہاں پر آئیں۔ ایک الگ ہر کمپنی کا ایک یہاں پر کاؤنٹر ڈالا گیا ہے۔ پہلے رجسٹریشن ہوگا، اس کے بعد انٹرویو ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ جس کا بھی سلیکشن ہوگا، کچھ کو آج ہی اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا، کچھ کو بلا کر بعد میں دیا جائے گا۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو انمپلائمنٹ ہے اس کے اوپر کام کیا جائے، تو خاص طور پر ایسا لگتا ہے کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن اور شہر کے دیگر اسٹیشنوں پر معمول کی ہنگامہ آرائی آہستہ آہستہ پٹری پر لوٹ رہی، کیونکہ کرسمس میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے۔ لوگ اسٹیشن کی طرف رش کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے حکام کے مطابق پچھلے سال دسمبر کے مقابلے اب ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے حدود میں ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کی تعداد میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ SCR کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا، پچھلے سال کے مقابلے ایسا لگتا ہے کہ تہوار کا جذبہ آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہا، کیونکہ گزشتہ سال کووڈ وبائی امراض کی وجہ سے سفری پابندیاں لگائی گئی تھی، لیکن سبریمالا کا رش ابھی تک نہیں ہٹا ہے۔ اگرچہ ساؤتھ سینٹرل ریلوے 16 دسمبر سے ہی خصوصی ٹرینیں چلا رہا، سیٹیں ابھی بھی خالی ہیں۔ اس وقت تک تمام سیٹیں بک ہو چکی ہوں گی۔ نہ لینے کی بنیاد وجہ یہ ہے کہ عقیدت مند سبریمالا درشن ٹکٹ حاصل کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ یہ بہت محدود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اگلے ہفتے تک رش بڑھ جائے گا۔ ہر تہوار کے موسم میں رش کا اندازہ لگاتے ہوئے اور مسافروں کے پروفائل مینجمنٹ سیل کی رپورٹ کی بنیاد پر خصوصی ٹرینیں شروع کی جا رہی ہیں، کیونکہ چند خصوصی ٹرینیں شروع کی گئی ہیں اور زیادہ تر لوگ جو شمال مشرق ریاستوں اور جنوبی ریاستوں کا سفر کرتے ہیں حیدرآباد سے جا رہے ہیں بہار، جھارکھنڈ، ہاوڑہ، راجستھان، آسام اور کیرلا کی طرف۔ پچھلے سال کے مقابلے اس مہینے کے دوران اوسطاً روزانہ تقریباً 485 ٹرینیں چل رہی ہیں، جن میں روزانہ 280 ٹرینیں شروع اور ختم ہو رہی اور غیر محفوظ شدہ سیکشن 126 ہے اور MMTS 79 ہے۔ تمام کووڈ حفاظتی اقدامات کا خیال رکھا جاتا ہے، کوئی ماسک نہیں، داخلے کا اصول نہیں۔ اہلکار نے مزید کہا ہے کہ اس پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا ہے اور اسٹیشن کے احاطے میں روزانہ کمپیوٹرائزڈ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ورلڈ بینک عہدیداروں اور روڈ سیفٹی سے متعلق سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے حادثات کی روک تھام و حادثات میں ہلاکتوں کو کم کرنے کئی اقدامات کیے ہیں۔ محکمہ جات، ٹرانسپورٹ اور پولیس مشترکہ طور پر روڈ سیفٹی ویکس کا اہتمام کرتے ہوئے عوام میں شعور بیداری کا کام انجام دے رہی، خاص طور پر اوور سپیڈ سے حادثات کے خطرات کے بارے میں ڈرائیورز کو واقف کرایا جا رہا
انہوں نے کہا کہ ڈرائیورز اور پیدل راہگیروں میں روڈ ڈسپلن پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے روڈ سیفٹی اقدامات کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے ہیں اور بعض ایپ متعارف کیے گئے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ حادثات کے متاثرین کو بروقت طبی امداد کی فراہمی کے ذریعے ہلاکتوں کو کم کرنے پر محکمہ جات، ٹرانسپورٹ، پولیس اور ہیلتھ مشترکہ طور پر کام کر رہے۔ سڑکوں کے معیار میں اضافہ اور حادثات میں کمی کے لیے ورلڈ بینک کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا عہدیداروں کو موقع ملا ہے۔ ورلڈ بینک کی ٹیم کو ریاست میں روڈ انجینئرنگ، وہیکل سیفٹی اور ڈرائیورز کی ٹریننگ کے علاوہ اموات پر قابو پانے کے اقدامات سے واقف کروایا گیا ہے۔ ورلڈ بینک نے حادثات میں اموات، رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد اور سڑکوں کے نیٹ ورک کی بنیاد پر 14 ریاستوں کے لیے 6,725 کروڑ فنڈز منظور کیے ہیں۔ تلنگانہ کے لیے ورلڈ بینک نے 320 کروڑ روپے الاٹ کیے ہیں۔ ارنب بندوپادھیائے، وینکٹ راؤ، مس وجیتا، بیزم کرشنن سنواسن اور دیگر اس اجلاس میں موجود رہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نرمل کے ممڈا زون میں RTC بس ایک بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی۔ صبح کے وقت ایک RTC بس جو طلبہ کو مماڈا زون کے کوراٹکل گاؤں سے نرمل لے جا رہی تھی، زون کے آدرش نگر کے مقام پر سڑک سے اتر گئی اور کھیتوں میں جا گھسی۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ بس میں تقریباً 50 طلبہ اور مسافر سوار تھے۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ طلبہ اور مسافر بال بال بچ گئے۔ گدھی کے دودھ کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ 200 روپے کپ دودھ فروخت ہو رہا۔ موجودہ سائنسی ترقی یافتہ دور میں آج بھی لوگ یہ تصور کر رہے کہ گدھی کا دودھ صحت کے لیے مفید ثابت ہو رہا، جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس کو خرید کر پی رہے۔ منچریال کے چند نوجوان گدھیوں کو لے کر ہر سال ریجنسی علاقے ضلع بھدرادری کے ٹاؤن اور دیہی علاقوں کے علاوہ پلوانچا ٹاؤن اور منڈل کے مختلف گاؤں گھوم کر گدھی کا دودھ فروخت کر رہے، گھروں کے قریب پہنچ کر دودھ دے رہے ہیں۔ بچوں کے لیے آدھا کپ 150 روپے اور بڑوں کے لیے فل کپ 200 روپے میں فروخت کر رہے۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انہیں روزانہ 1000 تا 2000 روپے کی آمدنی ہو رہی۔ گدھے کا دودھ پینے سے سردی، کھانسی، دمہ اور دوسری بیماریاں ختم ہو جانے کا عوام میں احساس پایا جاتا ہے۔ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے مریض جہاں کہیں پائے جا رہے ہیں، ان ممالک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا اور اومیکرون کے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ عالمی ادارے صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کردہ انتباہ کے بعد عالمی سطح پر اومیکرون کے متاثرین کی تعداد اور اس میں ہونے والے اضافے کا جائزہ لیا جا رہا، کیونکہ عالمی ادارے صحت کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ کورونا وائرس کی اب تک جو اقسام منظر عام پر آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ متعدی قسم اومیکرون کی ہی ہے، اور اومیکرون کے متاثرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کو دیکھتے ہوئے عالمی ادارے صحت کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جانے لگا ہے۔ برطانیہ کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافے کے سبب حکومت، محکمہ صحت اور شہریوں میں تشویش پیدا ہونے لگی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے خطرات کی درجہ بندی کی گئی ہے اور خطرات میں اضافے کا اشارہ دیتے ہوئے حکومت برطانیہ کی جانب سے کورونا وائرس کے خطرات کے درجے میں اضافہ کرتے ہوئے اس سے 4 کر دیا گیا، جبکہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے خاتمے اور رعایتوں کے ساتھ اب تک جو درجہ خطرہ جاری کیا گیا تھا وہ 3 تھا۔ جنوبی افریقی ممالک، جہاں کورونا وائرس کی نئی قسم کی نشاندہی کے بعد عالمی ادارے صحت کی جانب سے اس نئی قسم کو اومیکرون کا نام دیا گیا تھا، اس کے مریضوں کی نشاندہی اب تک 77 ممالک میں ہو چکی ہے اور ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اومیکرون کے مریض پائے جانے لگے ہیں، لیکن ان میں بیشتر ایسے متاثرین ہیں جو کہ دوسرے ممالک سے ہندوستان پہنچے تھے۔ بالی ووڈ اداکارہ پرینکا چوپڑا، جنہوں نے کئی کامیاب فلموں میں کام کیا ہے، ان کی شادی ہالی ووڈ کے پاپ گلوکار نک جونس سے ہوئی ہے اور وہ اس وقت وہاں فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں۔
प्रियंका इस बात को लेकर नाराज हैं कि अपने कैरियर की बुलंद तरीन चोटियों को सैर करने के बावजूद कुछ बैनुल अक़वामी मैगजीन्स ने उन्हें निक जोनस की बीवी करार दिया। उन्होंने इस पर हैरत का इजहार करते हुए सवाल किया कि ऐसा हमेशा औरतों के साथ ही क्यों होता है। प्रियंका इस वक्त मैट्रिक्स रिस्ट्रिक्शन फिल्म की तशहीर में मसरूफ है। शायकीन फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे जो 22 दिसंबर को रिलीज होगी। ताज़ा तौर पर प्रेस मीट में हिस्सा लेने वाली प्रियंका ने फिल्म पर कई दिलचस्प तबसरे किए। बादजा बैनुल अक़वामी मैगजीन्स में बाज़ तबसरे शाये किए गए जिसमें प्रियंका को निक जोनस की बीवी कहा गया। प्रियंका ने इस बात पर एतराज करते हुए इन मैगजीन्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर अपलोड किए और इस बात पर हैरत का इजहार किया कि उन्हें एक शख्स की बीवी के तौर पर क्यों मुखातिब किया गया। उन्होंने लोगों से पूछा कि बराए करम बताएं कि ख्वातीन के साथ ऐसा क्यों होता है। यूनाइटेड किंगडम ने जुमे के रोज 93,045 नए कोरोना वायरस केसेस की इतला दी है, जो कि यौमिया लगातार तीसरा रिकॉर्ड है। क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट मुल्क भर में इन्फेक्शन में इजाफे को हवा दे रहा। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार वबाई अमराज के दौरान इन्फेक्शन की कुल तादाद 11 मिलियन से जायद हो गई है, जबकि बरतानिया में भी वायरस से मजीद 111 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिससे अमवात की तादाद 1,47,000 से ज्यादा हो गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।